بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کی فضیلت و اہمیت، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والے عاشقان رسول رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بالخصوص انتظار کرتے ہیں، اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خواہش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جمعۃ الوداع ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی ذات پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بعض دنوں کو دنوں اور بعض راتوں کو راتوں پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کو سیاہی کو دھو ڈالے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے جمعہ مبارک وہ خاص دن کی جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت و بزرگی بخشی گئی۔ جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اول بشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے تخلیق جمع کیے گئے، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس روز زمانہ جاہلیت ان قریش قصب انقلاب کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جمعۃ المبارک یوم العروبہ کہا کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت افضل، بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، بلکہ جمعۃ الوداع کو جس قدر کثرت سے عبادت کی جائے اس کی کئی سو گنا فضیلت و عظمت ہے۔ عبادت گزار فیض یاب ہوتا ہے۔ مختلف آیات درود شریف جن کا احادیث میں ذکر ہے، ان کی ادائیگی ان آیات کی برکت سے گھر میں غیبی خزانوں سے مال و زرانہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عبادت کرے، جس قدر ذکر الہی کر سکیں بڑی برکت ہے۔ عام حالات میں بھی جمعے کا دن مبارک ہے، لیکن ماہ صیام میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک جمعہ کا دن مشہور ہے، اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے فارغ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آدمی آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آقائے نامدار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کو خوشبو لگائے، پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ قیامت وقوع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ بروز جمعہ اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا،
وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ قیامت وقوع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ بروز جمعہ اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ مسجد جا کر نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے فرض عبادت کی حیثیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے اور تجارت میں بے پرواہ ہو، اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت عظمت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، کیونکہ اس سے بڑی فیض و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مختصر ارشاد فرمایا، بہت لمبا طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام مسجد کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ معلوم ہوا دو اوقات خاص طور سے جمعہ کے غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ معلوم ہوا کہ دو اوقات خاص طور سے جمعہ کے یوم اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ یا جمعۃ الوداع کے علاوہ کچھ اور کام بھی بروز جمعہ جمعۃ الوداع خاص اہتمام سے کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام، غسل کرنا۔ حضرت ابو سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسواک اور خوشبو کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعد خردی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بالغ کے لیے ہر جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے، اور یہ کہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ گویا مسواک اور خوشبو بھی بروز جمعہ عبادت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق تیل لگانا، بال سنوارنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنی گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان مسجد میں بیٹھنے کی تفریق نہ کرے، یعنی درمیان میں سے انہیں نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس سے جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اویس بن اویس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دونوں ایام میں سب سے فضیلت والا جمعے کا دن ہے، پر اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، لہٰذا اس کا ہر جمعہ عام جمعہ سے بہت فضیلت والا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ الوداع یعنی ماہ سیام کا آخری جمعہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس جمعۃ الوداع پر غربت بھی ہمیشہ کے لیے الوداع کہتی ہے۔ جس طرح آیات، نماز، درود شریف کی کثرت ثابت کرتی ہے، فیض حاصل ہوگا، برکت آئے گی۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، خاص طور سے عبادات سے۔ اللہ رب العزت مسلمان کے چہروں پر نور کی بارش فرماتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار مال و زر کماتے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی عزت نہیں رکھی۔ وہ جس راستے بھی جاتا ہے لوگ اس سے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کسی مالک کا بادشاہ ہے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ رب کریم کی چاہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ اس دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو مال و زر میں اس قدر زیادہ ہیں۔ اگر لوگ ایسے لوگوں کی دل سے نہیں بلکہ پیسے کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ دنیا میں بلکہ ہمارے معاشرے میں رسا مال و زر والے لوگ موجود ہیں جن کا اخلاق نامناسب، بلکہ وہ عام آدمی یا کسی غریب سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں سے عزت لے لی ہوتی ہے اور اس عبادت گزار غریب کی معاشرے میں عزت دی جاتی ہے۔ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی عزت دی ہے کہ لوگ ان پر خاصا اعتماد کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ماہ رمضان، صیام کا آخری ہفتہ، جمعہ اور جمعۃ الوداع کی فضیلتیں برکتیں مسلمانوں کو عطا کی ہے جو دنیاوی مال و زر سے بہت زیادہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔